برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بلند صلوات۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ صلوات ہی میں پڑھو جی میں اللہ نے آل محمد کو لائے کے صلوات بنائے، بلند آواز نال صلوات۔ دعا ہے کہ رب جلیل این ذکر دا صدقہ جناب دا چل کے آیا اپنی عبادت دے شمار فرما۔ بالخصوص جڑے جڑے مومنین مریض ہیں این پاک ذکر دا صدقہ مالک لباس صحت عطا فرماوے۔ جڑی اماماں بے اولاد ہیں جناب رباب دی خالی اجڑی جھولی دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ جڑے جڑے جوان بے روزگار ہیں این ذکر دا صدقہ مالک وسعت رزق عطا فرماوے، اسباب رزق عطا فرماوے، تشیع جہان دی مالک حفاظت فرماوے، علماء اعلام دا سایہ قائم و دائم فرماوے، حجت خدا والی زمانہ آثار حسینی دا مالک مسیح زمانہ آفتاب عدالت بشریت دی آخری آس حضرت امام زمن دے ظہور دے وچ مالک تاجیل فرماوے۔ مالک اس عزاداری اس معاونین جتنا بھی اس ذکر دے وچ معاونین اندامے درمے سخنے قدمے مالک تمام دے رزق دے وچ اضافہ فرماوے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند پڑھو آل نبی دی ذات تے۔ اللہم 11 بجے ایک پروگرام ہے کالے دے اندر، میرا اشتہار بھی موجود ہے نیٹ دے اتے۔ میں او اس واسطے ترک کیتے 11 بجے والا تاکہ میں حاجی صاحب کو اور تو کو صحیح مانے ٹائم دے سنگا، کیونکہ ظاہر ہے اگر میں 8 تو 9 اتھا پڑھا ہا تو ول جلدی وینا پوے ہا تا اتھا ٹائم نہ ہوئے ہا، گنجائش نہ ہوئے ہا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سفرج بھی لگ ونجے ہا۔ تا انہاں آکھیا جی کوشش کرو سا کو 10:30 بجے ٹائم دیو۔ میں کہ جی میں کو معذرت دیو، تو میں یہ جناب دی محبت دی وجہ تو حاجی صاحب دے خلوص دی وجہ تو تے تواڈا خلوص بھی ماشاءاللہ نظر آندا پہ۔ ایک صلوات پڑھو میں عبادت دا آغاز کراں بلند آواز دے نال۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، هو نعم المولا و نعم النصیر، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ صلوات آواز بڑھا دو آواز۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المقربين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري حقائقهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. بلند صلوات. دعا ہے کہ کریم اللہ ساکو معرفت اہل بیت نصیب فرماوے. واجب الاحترام سامعین، معزز حاضرین، آج دی اس تیسری گفتگو دے اندر اتنا عرض کرنے جو آزاداری دے اللہ نے فائدے کتنا رکھیں. آزاداری دے ذریعے انسان دے اندر غیرت پیدا ہوں دیئے. آزاداری انسان کو ظالم نہیں بنان دیندی. صحیح معنی آزادار ہوئے تا آزادار ظالم نہیں ہوندا. آزادار مظلوم ہو سکدے، آزادار ظالم نہیں ہو سکدا. آزاداری دا سب تو بڑا فائدہ اے ہے کہ اس منبر دے ذریعے اللہ حسین دے صدقے سکو اتنا علم دی خیرات عطا کر دیں دے جو پورا سال انسان اس تو فائدہ اٹھیں دے. آزاداری دا فائدہ علم ہے. آج ساڑھے کول جتنا بھی لوگ اس منبر دے نال وابستہ ہیں، توڑے علم دے وچ ہے کہ توڑے علم ہے کہ لوگ جتنا بھی وابستہ ہیں وہ اس منبر دے ذریعے انہاں لوگاں دے اندر علمی انقلاب آئے. علماء کو سنے بندے طالب علم بن گئے. علماء کو سنے نے بندے دے جہالت ختم ہوئیے. اگر اساں اس منبر دے نال وابستہ نہ ہوں دے، اگر اساں اس منبر دے نال ساڑا تعلق نہ ہوں دا، اس ٹائم تشیع کو پتہ نہ ہوں دا حسین کون ہے، یزید کون ہے، حق کیا ہے تے باطل کس کو آتے. پھر بھی صلوات پڑھو آل نبی دی ذات تے. کیا بار دیگر بھی صلوات پڑھو آل نبی دی ذات تے. اللہم محمد والے. یعنی اس ممبر نے سانو علم دی خیرات عطا کی تھی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. اس ممبر نے علم دی خیرات عطا کی تھی. جوان لکھے بھی امامہ، میں کہ جی امامہ ہوندہ راندے چھوٹا وڈا بگڑی ویندی ہے. امامے دنال علم نہیں آندہ، علم اہل بیت دے صدقے عطا ہوندے. تھوڑی توجہ تے ہے جناب دی. تو لہٰذا میرے دوستو، عزیزو، جوانو، بزرگو، علم ایک ایسی دولت ہے. میرے آقا امیر فرمیندن: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب فإن العلم يبقى لا يزال. ہم آل محمد اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں علم جیسی دولت دی ہے. ہمارے دشمن کو مال دیا ہے. مال کا یہ نقص ہے، مال ختم ہو جانے والی چیز ہے. علم کل بھی باقی تھا، قیامت تک باقی رہے گا. یار علم مل دے اس منبر حسین دے ذریعے.
ہاں البتہ علم والے لوگ آویں تا اگر اسا ممبر دے اتے عالم گھنا سو علم مل سی، اگر سر گر گھنا سو بندے سریلے بن سن، قرآن دا عالم گھنا سو ساڑی نسل قرآن سکھ سی، نہج البلاغہ دا عالم ممبر تیاسی ساڑے لوگ نہج البلاغہ تو متعارف تھی سن۔ میرا دوست ڈاہڈیں فرصت دے نہیں ہیں، انہا ڈاہڈیاں کو ضائع نہ کر، سر گردے وچ ضائع نہ کر۔ اے ممبر منصوب ہے صاحب علم ممبر سلونی دنال، اتھا ممبر تے ان کو گھننا جے کو کم از کم اتنا تا پتہ ہوئے جو قرآن پڑھیں دا کیویں ہے۔ ہاں اتنا تا ان کو علم ہوئے۔ دعوت نے تو پہلے ایک فارمولہ ہے اپنا چاہ انشاءاللہ انقلاب آوے سی، جے کو دعوت پڑھنی حسین دے ممبر واسطے انہیں کنے بغیر ترجمے والا قرآن گھن کے ون، انہیں کنے سامنے قرآن دا ایک ورقہ کھول کے ان کو آکھ اے الف تو گھن کے اے پورے ورقے کو میرے سامنے پڑھ کے ذرا سنا۔ جدا اے سنا گنے والوں کو پوچھ یہ آخر رحمان نے کریم نے حسین دے رب نے ساڑے نال گل اس دے وچ کیڑی کیتی ہے، اگر وہ ایک ورقہ پڑھ گھندے تول ممبر دے قابل ہے، اب دے خدا جے کو قرآن نہیں آندا اون دا حسین نال کیا تعلق ہے؟ آباد بے شمار یا علی علی ولی اللہ۔ ہاں امام نیزے تے قرآن پڑھے تے چاہن والے کو قرآن آندہ نہیں، امام ناتے کے قرآن ہے چاہن والا سال دے بعد قرآن کو چیندے تے قسم بستے۔ نانا میرا دوست نہ ایسا نہیں، خام خیالی دے وچ نہ رہے، یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں قرآن، اہل بیت بھی اختیاری سبجیکٹ نہیں۔ پیغمبر نے غدیر دے مقام دے اتے اللہ نے کیا آکھے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تو نے علی نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ انہا مطلب ہے علی دی ولایت محمد دا فرمان نہیں، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دا قرآن ہے۔ پتہ چلیا جڑا علی دی ولایت دا منکر ہے او محمد دے فرمان دا منکر نہیں، تاریخ دا منکر نہیں، قرآن آدھے علی دی ولایت نہ پہنچایا تیری رسالت مکمل نہیں۔ لہذا جڑا بندہ علی کو نہیں منے دا آدھے مننا یا نہ مننا میری مرضی، نانا اگر نہیں منے دا تو سمجھ گھنے قرآن دا منکر ہے، قرآن دا منکر مسلمان نہیں کافر ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے، گھبرائی تو نہیں بیٹھے؟ ہاں میرا بھائی میرا دوست، علم یہ ممبر علم عطا کریں دے۔ ہاں ممبر اسے لے علم عطا کرے سی جنہ آمن والا عالم ہو سی، آمن والا تو بند یاد کی تھی ودے وہ بند سکھاوے سی۔ ہاں ازاداری ساڑھے مولا دے ذاکر بھی کریں دیں، اور ٹھیک ہے بند پڑھنا میں بھی پڑھتا بند، میں بھی ذاکر ہاں، میں ذاکر دی مخالفت نہیں کرندہ پیا، لیکن اگر چاہدی اس ممبر دے ذریعے علم پیدا ہوئے تو اس ممبر تے عالم کو گھننا، ذکر سننے ذاکر کو گھننا۔ ذاکر مولا دا ذکر سنے سی لیکن عالم محمد و آل محمد دا علم سکھے سی۔ آمن اللہ عالم ہو سی علم لے جو آمن اللہ کی میں پڑھیں دے۔ تو موضوع میرے خیال سخت ہے، تو چہرے گھبرا گئے۔ اگر قرآن دی لوڑے تو ایسا بندہ گھننا جڑا قرآن جاندہ ہوئے۔ خالق نے قرآن مجید دے اندر علم دی اہمیت عطا کیتی ہے، 79 مقام دے اتے اللہ نے لفظ علم استعمال کیتے، 79 مقام دے اتے۔ مثالہ لیتے ہیں حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور جاہل برابر نہیں۔
حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. حل یستوی الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں. توجہ ہے جناب دی. پھر ارشاد فرمائے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ فرمائے میرے ترائے گواہ ہیں، میری توحید دے ترائے گواہ ہیں، میری توحید دے ترائے گواہ ہیں. شاہد اللہ ہو، خود اللہ میں آپ گواہ ہاں اپنی وحدانیت دا. والملائکۃ، ملائکہ گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ صاحبان علم میری توحید کے گواہ ہیں جو عادل بھی ہیں. وہ صاحبان علم گواہ ہیں. اوتوا العلم درجات، میں نے صاحبان علم کے درجے بلند کیے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میری مخلوق میں مجھ سے ڈرنے والے عالم ہیں. گھبرائی تو نہیں بیٹھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لا تعلمون ہو تو عالم سے پوچھو، یعنی علی جیسے عالم سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو. اہل بیت کو صحیح واسطے منیں دے جو عالم ہیں. اہل بیت دے مقابلے دے وچ اسا دوجھے کو کچھ نہیں منیں دے جو انہاں کول علم کہیں نہیں. تو اسا گھبرائی تو نہیں بیٹھے. لہذا علم جڑا وہ اس ممبر دے ذریعے مل دے. اگر آون والا عالم ہوئے تو پھر یہ ممبر اتنا علم عطا کرنے دے جو پورا سال بندہ اون علم دی روشنی دے وچ زندگی گزار سکتے دے. اے ممبر دا اس عزاداری دا ایک فائدہ اے ہے جو بندے کو عالم بنانے دیئے. میرے دوستو، سائل نے پیغمبر تو سوال کیتا، یا رسول اللہ ایک پاسوں ہے شہید دا جنازہ، بے پاسوں ہے صاحب علم دی محفل، اے دسو اون عالم دین دی مجلس دے ونیوں یا شہید دا جنازہ پڑھ؟ عالم دین دی مجلس دے ونیوں، شہید دا جنازہ. سرکار دو عالم فرمایا اگر جنازہ پڑھن والے بے لوگ ہوں منتا، پھر میں مطلقاً ایسا نہیں جو حضور فرمایا ہوئے. ان حدیث کو بھی صحیح بیان نہیں کیتا ویندا. صحیح بیان، حدیث دا صحیح بیان کرنا اے اصل علم ہے. حدیث دا مفہوم نہیں بدلنا چاہیے. سرکار نے فرمایا اگر جنازہ پڑھنے والے اور موجود ہوں، اگر اور موجود نہ ہوں تو جنازہ تجھ پر واجب عینی ہوگا، تجھے شریک ہونا ضروری ہے. اگر بے پڑھن والے ہوں تو وقت میں محمد کو سن جو کیڑی چیز افضل ہے کیڑی چیز مفضول ہے. انتہائی اعلیٰ درجے دی حدیث رسالت معابدی. سرکار فرمائے عالم دین دی محفل دے وچ شریک تھی ونا 1000 شہید دے جنازے تو افضل ہے. 1000 شہید دے جنازے تو افضل ہے. سرکار فرمایا 1000 عمرے تو افضل ہے. 1000 بیمار بندے دی تیمارداری تو افضل ہے. 1000 درہم اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرن تو افضل ہے. سرکار فرمایا 1000 راتی بندہ نماز تہجد پڑھے، 1 گھنٹہ با عمل عالم دین دی محفل دے وچ بہے، اے اوندا 1 گھنٹہ 1000 راتی دی تہجد تو افضل ہے. توجہ ہے جناب جی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. علم اے ممبر اے عزاداری علم عطا کرن دی. اے عزاداری ظالم نہیں بنا لیں دی. اے عزاداری انسان کو غیرت مند بنا لیں دی. علم افضل چیز ہے. پیغمبر کو اللہ نے قرآن مجید دے وچ صرف ایک چیز دا حکم دیتے، میرا محمد میرے کو زیادہ مانگ. اللہ نے یہ نہیں آکھیا میرے کو دولت ڈھیر منگ، میرے کو طاقت ڈھیر منگ، میرے کو اقتدار ڈھیر منگ. نہیں، اللہ نے جیڑی چیز دی کثرت دا حکم لیتے. اللہ فرمائے قل، کہہ دو رب میرے پروردگار زدنی، مجھے زیادہ عطا کر، علم عطا کر. ہوں جڑا نبی سارے نبیوں دے علم دا مالک بن کے آئے محمد، آدم تو گھن کے عیسیٰ تک سارے نبیوں دا علم اکٹھا کرو تو محمد دی ذات بن دیئے. اللہ اون نبی کو آدھا پہ کہ میرا محمد
یہ جڑا ہے تیرے کنے اجا ہی چھوڑ آئے میرے کو ڈھیر منگ تے جڑے بندے کو کلمہ ہی سیدھا نہیں آندا وہ آکھے سی میں بڑا عالم ہاں. ایک ہے جاہل ہونا، دوسرا ہے اپنی جہالت سے جاہل ہونا. جاہل ہونا کوئی اور مشکل بات نہیں، اپنی جہالت سے جاہل ہونا یہ خطرناک ہے. مریض اگر مریض ہے اپنی بیماری کو جان دے علاج کرے سی. اگر مریض کو یہی پتہ نہ ہوئے جو میں کو کینسر لگ گئے تو ظاہر ہلاکت ہے. لہذا اگر نہیں جانتا تو بندے کو سیکھنا چاہیے. سیکھن دے ذریعے اللہ دو قرار دیتے ہیں. پہلا منبع اللہ نے قرآن نو بنائے. پیغمبر فرمائے میں دو چیزاں چھوڑی وینا، ایک کہ قرآن، دوسرا ہے میری اہل بیت. تو ساں آج میں گھبرائی بیٹھے بھئی یا سناٹا ہے. قرآن، دوسرا میری اہل بیت. اور پیغمبر فرمائے ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا. میں محمد اس چیز دی ضمانت لینا اگر دوہائیں نال جڑے رہا سو تا گمراہ نہ تھیر. دوہائیں نال واسطہ رکھے سو. اور میرا سوال ہے تو چون کوئی بندہ ایک نال واسطہ رکھے قرآن پڑھے تے اہل بیت تو دور ہوئے کامیاب ہے. تے جڑا بندہ اہل بیت نال ہے تے قرآن جاندہ ہی نہیں انہیں بارے دسو. دوجا روخی تھوڑا جن دورہ ہوچا کامیاب ہے. اللہ آکھے دوئن، محمد آکھے دو چھوڑی وینا، تاریخ آدھی دوئن. قرآن ہے کتاب اہل بیت ہیں کتاب دے عالم. قرآن سامت اہل بیت ناطق. قرآن ہے سکھان دی کتاب اہل بیت ہیں سکھاون والے منبع. اگر قرآن کافی ہے وہی نہیں بچدا جڑا کہ اہل بیت کافی ہے. لہٰذا اگر انہاں کو اصلاح دی ضرورت ہے ساکھ کو بھی اصلاح دی ضرورت ہے. جڑے بندے قرآن کو بغیر اہل بیت کو منیندن، اہل بیت دی معرفت قرآن چو پتہ چل سی. قرآن نسے سی جو اہل بیت کونن. توجہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے. لہٰذا میرے دوستو دو چیزاں. اور پھر پیغمبر نے فرما دیتا لا تقدموہم، خبردار ان سے آگے نہ جانا. ولا تؤخروہم، قرآن اور اہل بیت سے پیچھے بھی نہ رہ جانا. فلا تعلموہم، خبردار قرآن اور اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے ہمیشہ سیکھتے رہنا. فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ تم سے زیادہ عالم ہے. علی کو سکھانے دی کوشش نہ کرائے. کیا سکھے سو علی کو؟ علی کو سکھو. تو ساں گھبرائی بیٹھے ہوئے میرے خیال ہے. علی کو سکھانے دی کوشش کرائے، علی کو سکھائے نا. ہاں اہل بیت کو اگو نہ ٹرائے، غالی نہ بڑھائے تے مقصر بھی نہ بن ونجائے. پچھو بھی نہیں رہنا، اگو بھی نہیں ٹر ونجنا. اہل بیت دے پچھو پچھو ٹرنے، اتنا پچھو نہ تھی ونجائے جو والا اہل بیت کو دور تھی ونجو. اتنا اگو نہ ٹر ونجائے جو اہل بیت کو سکھاون لگ ونجو. اہل بیت کو سکھائے، قرآن کو سکھائے. اور پھر امیر المومنین نے ڈٹھا ایک بندہ عید دے دی سویرے سویرے صبح عید دے دی نماز کھڑا پڑھ دے. سرکار فرمایا ایک کیڑی نماز ہے؟ وہ نماز مکمل کی تھی. نماز مکمل کرنے تو بعد پھر امیر المومنین دی بارگاہ چ مولا میں کوئی گناہ نہ کرنا کھڑا، میں نماز پڑھدا کھڑا. سرکار فرمایا توڑی جو پڑھدا نماز کھڑا ہمیں تیری یہ نماز گناہ ہے. اس واسطے جو اے عمل پیغمبر نے کیتا او نماز اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے دیکھو.
سر دے اتے محمد الامامہ ہے، پیران دے وچ نالین محمد ہے، تاریخ دیئے اون ٹائم علی ایمیں نمودار تھے. سرکار خرامہ خرامہ چل دے ہوئے جڑے ویلے آئین نہ ممبر دے قریب. ہاں میرے آقا امیر المومنین جڑا آئین نہ انہیں سوچا ہاں پہلی سیڑھی تے بادشاہ دو جیتے تری جیتے جاتا بچے نہیں آخری تے باندھا مصطفیٰ. اترائے سیڑھیاں ہیں جڑیاں پہلے تے جناب علی حضرت پہلے بہ گئے. اوتھا شخص نبی محمد دے ممبر تبین نے رفت انبیاء دے مالک نے پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا، دوجی سیڑھی دے اتے پیر رکھیا، تریجے زینے دے اتے پیر رکھیا، چوتھی جاتے بن کے ایمیں بیٹھے جی میں محمد اپنے مقام تے باندھا ہا، جی میں قرآن اپنے رحل دے وچ ہوں دے. سرکار جنا ممبر تے بیٹھن فوراً میرے آقا نے ایک جملہ آکھے الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مکانے. سرکار فرمیندن میں اللہ دی حمد کریں دا اللہ نے آج حق کو اپنا مقام عطا فرمائے. یا علی علی ولی اللہ. توجہ ہے جناب جی، گھبرائے تا نہیں بیٹھے. میرے آقا امیر المومنین جنہ ممبر تے بیٹھن چوبے ممبر تے ہاتھ مارے علی. پہلا جملہ فرمائنے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم من طرق السماوات ومن طرق الارض. سرکار فرمائنے میں علی سے پوچھو، میں علی زمین کے راستوں. سرکار نازل تھئیے کیڑے ٹائم نازل تھئیے خشک والے زمانے وچ کیا واقعات ہونے گزرے ہوئے واقعات کیا ہیں. آدم تو گھن کے قیامت تک دا علم میں علی اپنے سینے دے اندر گھن کے آیا. توجہ ہے جناب دی. ہاں میں علم محمد دا وارث بن کے آیا. پوچھو میرے کو کچھ پوچھنا چاہن دو. ایک بندہ اٹھے انہوں نے کہ یا علی میرے کچھ سوال ہیں. امیر المومنین فرمائی کو رستہ دیو. یہ سپیکر ڈسٹرب تھے تو ساتھ نہیں میں تھے. ان کو رستہ دیو. سرکار فرمائی کو رستہ دیو اے میرے کو کچھ پوچھنا چاہن دے. رستہ مل جا بندہ سامنے آگے. سرکار فرمائن فاسأل کر سوال میں دیوتے افہم سمجھ بھی صحیح ثم مستیقن یقین بھی کریں. توجہ فرمائے سو توجہ. صرف سکھی نہ اندھتے عمل بھی کریں. پوچھ یا علی اے دسو دنیا اور آخرت دی کامیابی کیڑی چیز ہے چھے. توجہ ہوئے تو جملہ عرض کرا. میرے آقا امیر فرمیندن سنن والا چار چیزاں دے اندر قوام الدین والدنیا باربعتن دنیا اور آخرت دی کامیابی چار چیزاں دے اندر ہے. چار چیزاں دے اندر سرکار فرمائے عالمن مستعملن بعلمہو. سرکار فرمایا اے پہلی کامیابی ایسے عالم دے نال ہے جیڑا عالم بھی ہوئے تے گنگا شیطان نہ ہوئے. اگر کوئی جھوٹ پیا بلیندہ ہوئے اپنی روزی روٹی نہ دیکھے ان کو پکار کے ان دے جھوٹ کو جھوٹا ثابت کرے. ہاں عالم ہوئے تو سچ آکھے. اے نہ سوچے جو میری مجلس نہ لگ سی. اے نہ سوچے جو فلانا مومن کبڑیج وے سی ول میں کو اگلے سال سریسن کا نہ مجلس دی دعوت نہ مل سی. نہ عالمن مستعملن علمہو ایسا عالم جڑا کچھ جان دے وہ پہنچاوے. لوگیں دے مزاج کو نہ دیکھے جو لوگیں دے مزاج کیڑے پاسے ہیں. ہاں علم جان دے دساوے.
جڑے جان دین او گونگے شیطان ہیں. تو سب میرے خیال ناراض بیٹھے ہوئے. ایک ایسا بندہ جے کو وضو دا پتہ نہیں او دسیں دے بھائی کیا کرنے تے کیا نہیں کرنا. علامہ شیخ محسن علی نجفی قبلہ مرحوم آل اللہ مقام ہوا دن میں وضو بیٹھا کریں دا ہمیں ایک ملنگ گئے فوراً آ کے میں کو آدھے سی قبلہ وضو ہی نہیں کریں دا. میں کہا جی تو جاندہ بھی ہیں جو وضو دے مسائل کیا ہیں. ملنگا دے سے ہی نہیں کرنا ہی کرنے. انہیں کہے انہا مطلب ہے اے جڑا بلا جھجھک آتے میں کو آدھا پہ انہا مطلب ہے اے جاہل بندہ ہے نا واقف بندہ ہے مگر اندھی زبان نہیں رک دی این واسطے جو ان کو خطرہ نہیں جو میں کو پیش نمازی تو مطلب بھجا چھوڑن. یہ ملنگ جانتا نہیں واتے ہی نسا چھوڑے. تے جڑا عالم ہے وہ ڈریا بیٹھے سی میں دساواں تولا میں پرنسپل ہاں متا ادارہ چھوڑنا پوے. اے بہترین سہولیات ہیں بہت اچھے مکانات دیتے ہوئے چنگی تنخواہ متا چھوڑنا پوے. اے امام حسین دی منبر دی قسم اے منگروٹھا دے اندر تقریباً سن 15 دے اندر میں محرم پہ پڑھدا ہمیں. میرے کو ایک معروف بندہ ہا جڑا میرے کو پہلے پڑھدا پارٹی بازی انہیں بڑی گروپ بازی پیٹا بازی جڑا سسٹم ہے. میں 5 محرم کو انہوں کو جواب دے دیتا جی بس 5 مجلسہ کافی ہیں تے باقی تو سا بندہ گولو. 5 محرم دے جواب دے بعد اللہ دا فیصلہ دیکھ اللہ دے میرا بندہ اگر تو میرے نال تعلق مضبوط چکرے میں تے کو بھوکھا نہ رہاں دے سا میں تے کو ماں دے شکا میں رزق دیتے مانگنا سنگدا ہوئے رزق دیتے میں اپنا دین جڑا جان دی چند روپے دی وجہ تو نہ ویچ تو دین تے عمل چکر میں اللہ تے کو دنیا دے وچ بھی عزت رے سا آخرت دے وچ بھی عزت رے سا. میں مجلس چھوڑ کے علامہ الطاف کلاچی دے مدرسے دے وچ پہنچا فوراً فون آگے قبلہ آج کنو تو سا فلاں جاتے پڑھنے. انہا مطلب ہے بندہ جڑا جان دے اگر انہوں تے علم انہوں تے عمل کرے سی تو ان کو اللہ محتاج نہ رکھے سی اللہ ان کو عزت عطا کرے سی. پہلا علم جڑا جان دے انہوں تے عمل کریں دے پہلی چیز. دوسرا جاہلن لا یستنکفو ان یتعلما ایسا جاہل جڑا جاہل ہے تے اپنی جہالت کو جان کے علماء تو سوال کریں دے ان دی وجہ تو دنیا قائم ہے. جاہل ہے مگر پوچھ دے سکھ دے ہٹ دھرم جاہل کہیں نہیں ضدی جاہل نہیں اپنی جہالت دا علاج کریں دے. سرکار فرمایا اگر جاہل ہوئے تے او سکھے تو ان دے واسطے دنیا اور آخرت بہتر ہوئے نہیں. اور سرکار نے فرمایا تیسرا غنی اللہ یبخل بمعروف ہی ایسا سخی بندہ جڑا لوہے دا تھان نہیں بنیا ودا. لوہے دا تھان جان دے وے جن دے وچوں کھیر نہ نکلے آگن پیسے ان کو چم دے آدھے بڑا رول لے وے تو ساں ہون قیامت کو تاری ساری جدائی تھی سی. ہاں بخیل ہے بخیل بخیل جہنم دے زیادہ قریب ہے. مدرسے والے آمین زکاة دے ساری کیا چاہیے اتھا بڑے غریب سے کچھ نہیں بنیا ہی دفعہ ریٹ ہیں کہنا بدبختہ اے ریٹ 4000 تو 2000 تے آگن برداشت تھی گئی 2 من مدرسے کو چلے سے موت آوے چھا. سلوات چا پڑھو نا ہی گال تے پتہ لگے سب. توجہ ہے جناب دی. وہ امام بارگاہ چا خرچ کرے سے موت آوے سی ازاداری تے خرچ کرے سے موت آوے سی. نا میرا بھائی حضرت عیسیٰ اگر تو اللہ ذہن ہوئے تا میں واقعہ سنا چھوڑا. جناب اللہم عیسیٰ نبی علیہ السلام نال ایک ساتھی کو کی دیوندن تے رستے دے وچ لگی ہے بک ان کو آکھنے ون اے سامنے روٹی دی جائے اتھو روٹیاں گھننا پیسے دیتے نے. نبیوں دے نال جڑے بندے ہوندے ہن نا انہاں دی بھی تھوڑا جہاں زندگی کو سمجھو کینجے کہ جے بندے نبیوں دے نال رہ گئے وہ گئے روٹی گھننا ہے رستے دے وچ ایک روٹی کھا کے دیئے سو 2 بچاتے آگے. ہاں نبی فرمائے روٹیاں کتنی ہیں
وہ کتنی گھن روٹا وہ آخر جی قبلہ ڈو ہیں سرکار عیسیٰ علیہ السلام ٹورے نگوں ہرنی اندھی پی اشارہ کتنے ہرنی قریب آ گئی ہے ان کو ذبح کیتے نے ان دا گوشت پکے نے سار رکھے نے چاہ ول ان دا جڑا چمڑا ان نال ملائے نے زندہ تھی گئی ہے ٹر گئی ہے آدھے سہیں قبلہ کمال ہے وڈا معجزہ دکھائے وے وڈا معجزہ ہاتھ والا سرکار فرمایا اچھا اے رسا روٹیاں کتنی ہیں او سہیں ڈو ہن توجہ تے گھبرائے تو نہیں بیٹھے او قبلہ روٹیاں ڈو ہن اچھا نبی فرمائے چلو اگاں ٹورین سرکار نے ڈٹھے جو دریا سامنے ہے ان کو دریا کو عبور کتنے بندہ انال ہے دریا دے اتے ٹر دے گن پانی دے اتے جنہاں پاروں پہنچے حیران تھی کہ بلا کمال ہے پانی دے اتے میں کوئی ٹروائے وے میں تب بلوے نہ ہم تو سا پانی دے اتے میں کو ٹوری رکھے وے سرکار فرمائے اچھا اے دسا حیران تو تھی آودی روٹیاں کتنی ہیں میں کہا سی روٹیاں یقین ہی دیکھو تو سا یقین مننے دا اے ان کو سمجھ گیا نہیں جیڑا پانی تو ٹور سکتے ان کو پتہ خود کو ہے پی روٹیاں ترائی ہاں نے کھادی ودے توجہ فرمے سو سرکار پہنچن ڈٹھے نے ایک جگہ دے ہوتے سرکار پہنچن اترائے اٹھاں پیا ہن سونے جاں ترائے اٹھاں ترائے سلہاں سرکار انہیں قریب گئن بندہ سونے دے سلنے کو دیکھ کے بندہ بخیل آ بخیل ہے جڑا او صرف بخیل نہیں ہوندا او ترائے چار گناہ ہوندے اندر بے بھی ہوندن بخیل بندہ جھوٹا ہی ہوندے بخیل بندہ قطع رحمی بھی کریں دے بخل بڑی گندی بیماری ہے بخیل نہیں ہونا چاہیے بندے کو بخیل واسطے ہوندی اپنی اولاد دعا منگ دی ہے میرا اللہ ہی کو جلدی چاہ جلے تے پچھوں کوئی ایسا ہلاؤں چلاؤں پیسے ہاں رقبہ نال وکدا پیا ہوئے پتہ نہیں کیڑی کھوڑی جو پیسے نکلندن مدرسے والے آمن تا روپیہ نہیں لبدا علی والا بخیل نہیں ہوندا علی سخی امام ہے علی والا بخیل نہیں ہوندا بہرحال توجہ فرمے سو سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اترائے سلنا پین اترائے ہن تے ایک تا میڈی ہو گئی ایک تیڈی تے تریجی ہوندی ہے جائیں تریجی روٹی کھا دی ہو سی توجہ فرمے دے پہ تریجی ہوندی ہے جائیں تریجی روٹی کھا دی ہو سی انہوں نے نال آن بیٹھے ہولے ہولے قبلہ غلطی تھی گئی ہے ناراض نہ تھی بھائی تریجی روٹی قبلہ میں کھا دی ہے سرکار نے اتری ایسے لاؤں کو ریڈی چین تے نبی ٹر گئے اے جا اتھیں بیٹھے ترائے چار بندے فوراً اتھیں پہنچن ترائے بندے پہنچن انہیں آ کے ہی کو مار چھوڑے سلنا چاہ گی دن انہیں آ جڑے ترائے بندے ہاں انہیں آ کے بھی اے جڑا ہیک کے ہی کو بھیجیں دو روٹی گھنا وے تے اسا ہی مقام تے رک دوں تے جڑا ویدا پیا ہاں اون آکھے میں زہر روٹی جڑا لئی اسا انہیں کو کھوا لے سا اے جڑے ڈو بیٹھے ہیں انہیں آکھے اندھا پہ ان کو فوراً ان دا سر قلم کر کے نہیں دی سیلی ساڑھے حصے چاہوے سی توجہ فرمے سو اے جڑے ویلے اے واپس آئے تا زہر رلائیا روٹی دے وچ اے تلوار چاہی بیٹھے ہیں اے پہنچے انہیں سر قلم کیتے روٹی کھا دی انہیں تریہ مر گئن چار بندے مر گئن سلہ اوے لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئین گزرین مسکرا پین فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا اس کا یہی انجام کرتی ہے دنیا اللہ محبت کرے ان انجام سرکار فرمیندن چوتھی چیز فقیر بندہ جڑا منگن والا بندہ ہے فقیر ہے جڑا بندہ فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا تریجھا اون فقیر دی وجہ تو دنیا قائم ہے چوتھا فقیر دی وجہ تو دنیا قائم ہے جڑا بندہ اپنی آخرت کو نہیں وچیندا دنیا دے بدلے سرکار فرمایا جڑے ویلے بندہ عالم اپنے علم کو چھپاون لگ وے سی جاہل پچھن چھوڑ دے سی امیر بندہ بخیل تھی وے سی اون ویلے کفر واپس لوٹ آ سی جڑے ویلے فقیر اپنی غربت دے چرچے کرے سی کفر واپس لوٹ آ سی عزیزان گرامی بزرگان محترم
سرکار امیر کائنات نے پھر فرمایا حسن بچڑا اٹھی کوئی پیغمبر دی حدیث سنا. جناب امام حسن اٹھے، سرکار نے فرمایا میرے آقا جناب مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے. سرکار امیر نے وت فرمایا حسین بچڑا تو اپنے نانے دی کوئی حدیث سنا. امام حسین اٹھے، سرکار نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی ہدایت دا چراغ ہے، علی ہدایت دا منبع ہے. جڑا بندہ علی دے پچھو ٹرسی ان دی دنیا بھی کامیاب ہے، ان دی آخرت بھی کامیاب ہے. لوگاں علی کو نہ سناتا، اگر سنان گھنے نہ آتا علی دیاں دھیاں شام دے بازاراں چ خطبے نہ دیندا رہنا. شریفو عزادارو، مولا تو کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. یہ عزاداری دے ایام اج 4 دا ڈیہں، باقی 6 ڈیہاں دے مہمان آل رسول. 6 ڈیہاں دے بعد تواڈی تے میری زندگی ہے جڑی وہ اپنے نارمل حالات دے وچ آوے سی، مگر جیڑی مدینے رات دے ویلے نانے دے روزے تے ویندی ہے وہ بھراواں دے قاتلاں دے نال بدے ہتھاں دے نال ٹر وے سی. بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں. جیڑی نانے دے روزے دے اوتے رات دا ویندی ہے نا، میں غیرت منداں دے وچ پڑھدا پیاں جنہاں کو علی دی دھی دی چادر دا احساس ہے، میں انہاں وچ پڑھدا پیاں. بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں. ہاں او بھراواں دے قاتلاں دے نال بغیر چادر دے ٹر وے سی. عزادارو مشکل ہوندے پردادار دا نام محرم دے نال ٹرنا. دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں بھرا دے نال بھین قید نہ ہوئے، تو انشاءاللہ کہیں پتر دے نال ماں قید نہ ہوئے. ہاں اللہ جانے کیویں علی دی بچڑی نے یہ مشکل منظر عبور کیتے. عزادارو ماتمدارو، میں اون غریب دی شہادت دے جملے پڑھدا جڑا کوفہ دے گلیاں دے وچ کلہ مریندا رہ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں لکھ دفعہ کھاں میرے ایک واجب الاحترام ہو. ہاں کربلا دے پورے باغ دا دروازہ ہے مسلم، این شہادت دے پورے چمن دا دروازہ ہے مسلم. اکبر بعد وچ کٹھا ہے، مسلم پہلے کٹھا ہے. حسین مولا بعد وچ کربلا چین، جناب مسلم پہلے کٹھا ہے. جڑا ٹردا پیا ہے نا سرکار مسلم بار بار حسین مولا دے قریب آوے ہا، کہیں ویلے ہاتھ چومے ہا، کہیں ویلے داڑھی چومے ہا، ڈھائیں بھر کے روے ہا. جناب حسین مولا فرمیندے ہن مسلم موت تو ڈردا ہے؟ آدھے مولا مینوں موت نہیں ڈریندی، ہکا گل رویندی ہے تواڈے نال پردادار بھینی ہیں. بسم اللہ کراں. تواڈے نال پردادار ہیں، کوفہ دے کمینے لوگ ہیں. مولا میرا دل آ جو میں تو کو کلہ نہ چھوڑا ہا. آزادار ٹر پین مشن حسین دے معتبر ترین انسان آئین کوفہ دے اندر. ان ایام دے وچ جناب مسلم نے بڑی تبلیغ کی تھی مشن حسین دی. صبح تو لے کے شام تک آکھے نا مسلمانوں میں کو حسین بھیجے. حسین محمد دا پترے، حسین نال بے وفائی نہ کرائے، ان دے نال زینب جی پردادار ہے. میں کوشش کریں دا پیا جو مکمل شہادت پڑھا. عزادارو ان دے نال زینب جی بھینے تاریخاں دیاں 30,000 تک بندے بیعت کی تھی. 30,000 تک لوگاں نے بیعت کی تھی. ایک زمانہ ایسا ہا جو مسلم مسلط ہوندا ہا، لوگ مسلم دا دفاع کریں دے ہن، طواف کریں دے ہن، ٹھڈی گرم ہوا بھی نہ آمن لیں دے ہن. ایک ویلا او آیا ہے
جدا مغرب دی نماز بیٹھا پڑھدا ہا چند بندے ہن جدا نماز عشاء دی مکیے ڈٹھس کلا رہ گیا ہا ناظر یمیناً و شمالا سجے دے دا ہا کوئی نظر نہ دا ہا کھبے دے دا ہا بسم اللہ کراں کوئی نظر نہ دا رومنا لے بیگانہ ملک پردیسی سید سنسان گلیاں رات دا ویلا ازادارو کہیں ویلے کہیں گلی کہیں ویلے کہیں گلی ازادارو کوفہ دے وچ رہنا لے مسلمان ہن مگر مسلم واسطے جا کوئی نہ اجرکم اللہ ہر دروازہ بند نظر آیا ہے ٹردہ مسلم ایک دروازے دے قریب آ کے بہ گئے ٹھٹا سا بھر کے دیوار دے سہارے دے نال جناب مسلم بہ گئے یہ ایک خاتون دروازے تے آئیے کون آدھے میں پردیسی ہاں چند گھٹ پانی مل ونجے ہاں چند گھٹ پانی درد مندہ نہ مزہ میں نا چند گھٹ پانی مل ونجے ہاں جڑے آب کوثر دے مالک ہن امت تو پانی بیٹھا منگ دے چند گھٹ پانی ایک کنیز خدا پانی گھن نہیں پانی پیش کیتا اس جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا حمد خدا کی تھی اندر چلی گئی ہے خاتون جنہ نام تاریخ نے توہ لکھے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئیے ایویں تیز نظران دے نال ڈٹھس جوان اجا موجود ہیں کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں اسا غیرت مند لوگ ہیں انہاں لفظاں تے کو رومن نہ آوے تا اللہ جانے کیڑے لفظاں تے روس ہیں ہاں اسا غیرت مند لوگ ہیں کوفہ دے حالات ٹھیک اجرکم اللہ اسا غیرت مند لوگ ہیں کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں کوئی گھر ہوئی تا گھر لگا ون ازادارو رو کے آدن جناب مسلم یا امت اللہ مالی فی حاضل مصر حاضل مصر عشیرتن ولا منزل دیکھ کے آدن اللہ دی کنیز جی میرا گھر ہوئے میں تیرے دروازے تے نہ بہا سارے دروازے دے اتے ملائکہ طواف کریں دل میں تیرے دروازے تے کدہ نہ بہا میں اللہ راسیا میں پردیسیا میں مدینے دا وسط دیکھ کے آدھیا ناراض نہ ہوئیں لگ دائے جو تو عقیل دلال مسلم ہے آدھے ہاں اللہ دی کنیز اوہ غریب بائیاں آدھیے جی تو مسلم ہے تا آئے گھر تے ڈائے میں تیری کنیزاں اللہ ان دے درجات بلند فرماوے جو مردہ وفا نہیں کی تھی ایک کنیز خدا بچ گئی ہے مسلم دا ساتھ ریمن علی ہاں مرد سارے چھوڑ گئے ہن کلی خاتون ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے انہوں ملا لے گھر لے یہ بہترین کھانا لیتا ہے اس بہترین بستر خدمت دی حد کر لیتی ہے سی مگر مسلم ساری رات ستے نہیں کہیں ویلے سہنے چاندن آسمان دے دن کہیں ویلے ٹھڈا سا بھریں دن کہیں ویلے ایویں روندن جی میں جوان دی لاش تے ضعیف ماروں دیئے آدھی آقا میں تو سنیا ہاں ہاشمی دلے روندن روندے کیوں ہو دیکھ کے آدھن میں نو موت نہیں ڈریں دی ہکا چیز میں نو رویں دیئے میں خط لکھ بیٹھا حسین جلدی آ حسین کوفہ رہن دی جائے ہون کوئی ہوئے آ جڑا نساوے آ حسین کوفے نہ آ کوفے دے لوگ بغیرت اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازدارو ماتمدارو آقا مسلم نے خواب دے عالم دے وچ ڈٹھا پیغمبر نو یا امیر المومنین نو سرکار فرمیندن اصل مسلم اجا چوکھی دے رہے ازدارو این خاتون دے پتر نے ظالم دے کول ون کے شکایت کی تھی تھوڑی دیر دے بعد فوجاں دروازے تے آیاں مسلم نے تلوار نیام تو بہر کڈی دروازے تے آئے کنیز خدا سامنے آگئی آقا میرے گھر کو ڈھال چا بناؤ بہر نہ ونجو میرے گھر کو ڈھال چا بناؤ
ہاں دیکھ کے آدن میں ہاشمی خون ہاں، میری غیرت گوارا نہیں کریں دی جو کوئی تیرے دروازے تے اچھا بولے، میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کوئی نامحرم تیرے دروازے تے اچھا بولے، میں آدھا مسلم تو تا اے برداشت نہ کریں دا ہمیں جو کہیں پردہ دار دے دروازے تے کوئی اچھا بولے، ذرا اونویلے ہوئے ہاں جنا خیمے جل گئے ہیں سید زادی بسم اللہ کر بسم اللہ کرا تو تا اچھا بولنا برداشت نہ کریں دا ہمیں آقا مسلم ذرا ہوئے ہاں دیکھیں ہاں جنا خیمے جل گئے ہیں سید زادیاں دے دور لائے گئے ہیں چادراں لٹیج گیا ہیں رو رو کے آدھی ہیں رو رو کے آدھی ہیں چاچا غازی ساڑھے دور لائے گئے ہیں اجرکم اللہ شلا دنیا دے رکھیں کلہ نروں میں بس بھی عزداروں ماتمداروں بہت سونی جنگ کی تھی عقیل دلال نے تاریخہ دیاں ترائے قسم دے حملے ہوئے مسلم تے کچھ لوگ ان جڑے دیواراں دے نال چھپ کے تیر مریں دے ہن کچھ لوگ ہن جڑے سامنے کھڑ کے نیزے مریں دے ہن کچھ عورتاں ہن جڑیاں چھتاں تے چڑھ کے بلدی بھا سٹیں دیا ہن درد مندہ نظامنا ذہن بنانا میں وین دے بالکل قریب ہاں عزداروں ماتمداروں ایڈی سونی جنگ کی تھی 300 کچھ بندے مسلم دے سامنے تاب نہیں لا سنگے گاجر تے مولی دی طرح ہاشمی لال نے انہاں نو ذبح کیتا ہے یہ اس کمینے نے خط لکھا ابن جاد دے کول بندہ بھیجے جلدی کر جلدی بھائی فوج بھیج آدھے ہک دے نال 300 تو زیادہ لڑن والے شرم نہیں بھی آدھی دیکھ کے آدھے تین جنگ جو نہیں ڈٹھی عام انسان نہیں عقیل دلال ہے علی دی شجاعت دا مالک ہے ظالم نو چاہ کے فضائج سٹیں دائے وط زمین اجرکم اللہ بس بھئی عزدارو ماتمدارو انہاں دھوکے دے نال ایک گڑھا کھود کے ان کو چھپا کے مسلم کو دھوکے دے نال گرفتار کیتا ایک ظالم نے وار کیتا مسلم دے ہونٹ کٹ گئے بکر بن حمران نے نیزہ پوشتے چمارا عزادارو ہاتھ بدے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے مسلم نو گھنین ابن زیاد دے دربارچ آدن امیر سڑ کے سلام کر آخری ٹائم آدھے تسا میں نو مارنا ہے میں مری جنا ہے منت لاؤ چند گھٹ پانی چڑھو پانی آئے ہونٹیں دے قریب گھنین پانی اچ خون رل گئے والدوچا جام مگینے اون دے وچ بھی خون شامل ہوئے دیکھ کے آدن انا للہ و انا الیہ راجعون مسلم تیری دنیا دا رزق مک گیا مسلم تیری زندگی ختم ہو گئی بس عزدارو ماتمدارو جناب مسلم نو آدن سلام کر امیر صدقے ادمالی امیرون سوال حسین میرا امیر حسین ہے میرا امیر اکبر دا بابا ہے میرا امیر زینب دا ویر ہے کھانا کھا کے امیر سڑنا سوکھا پانی پیتے امیر سڑنا سوکھا گھر جبہ کے امیر سڑنا سوکھا ہاتھ بدے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے گل چتاؤ کے پیرائچ بیڑیاں نہ دیکھنے میرا امیر تا زینب داوی اجرکم اللہ آدھے میری اترائے وسیعتیں پہلی وسیعت ہے میرا قرض میری زرہ بیچ کے میرا قرض لہائے ایڈا شریعت دا خیال مسلم نو دوجی وسیعت ہے میرے مرن دے بعد میں نو غسل لیوائے میں نو کفن لیوائے میں نو دفن کرائے امیر او بندہ جنو انہا جملیات رومن نہیں آدھا تیجی وسیعت ہے میں خط لکھ چھوڑائے حسین جلدیا کوئی ہوئے نساوے حسین کوفہ ناوے تیرے لال زینب جئی پردہ
اجرکم اللہ اجرکم اللہ منزل لمبی مصائب دی جھولی پھیلا میں دعا منگدا مسلم کو وسیلہ بنا کے اللہ کو منگدا بے اولاد دعا منگ بے روزگار دعا منگ ازادارو ماتمدارو آدھے میرے مرن دے بعد میں نو غسل لیوائے میں نو کفن لیوائے میں نو دفن کرائے کرو سوال غسل ملی آئے کفن ملی آئے جنازہ ہویا ہے ظالم کمینے کوئی تماچا مرے دا کوئی نیزہ مرے دا کوئی تلوار مرے دا کوئی تاجیانہ مرے دا آدھا آج میرے لال اکبر ہویا آج میرے لال غازی اجرکم اللہ رومنا لے ماتمی ازادارو ہاتھ بدے ہوئیں کمینے مسلم نو دارالامارات دی چھت لے آئیں جنا دارالامارات دی چھت آئیں ایک کمینہ آدھے مسلم سر جھکا مسلم آدھے میں ظالم دی مدد نہیں کر سکتا آزاداروں ہی کمینے بے دردی دلال وار کیتا ہے ساری کمینے دے ہاتھ جا دھڑ کوفہ دے گلیاں دے وچ سار اٹھا جڑا عبادت نہیں یاد نالائیں جے کو عطا آل محمد دے غم میں جروان دی جڑا ماتم دنی یاد نالائیں اندھا واسطہ جملہ پڑھ دا ازادارو ماتم دارو جنا کوئی مسافرت دے وچ مر ملنے مرن دے بعد انہوں غسل مل دائے کفن مل دائے جنازہ تیار ہون دائے کرو سوال مسلم نو مسلمانہ کی میں دفن کیتا ہے لفظوں کے نراز نہ ہو سو پیران دے وچ رسیاں پاکے او ای دنیا مسلم دلاش خوفہ دے بے غیرت مسلمان دیا کھیل بن گئی ہے کئی ویلے کئی گلی اجرکم اللہ میں تابدارا ہاتھ نہ بدو میں تابدارا میں لکھ دفعہ کھا یلاب السبیان القوفہ تاریخ دے لفظن میں اپنی بیادا چھوٹے چھوٹے بچے خوفہ دے بغیرت لوگ سید دے پیرائے جرسیاں پاکے کئی ویلے کئی گلی گھلے دے آئے کئی ویلے کئی گلی گھلے دے آئے آدھے آنی نالو مارو انہیں دے چھڑا والا کوئی نہ اجرکم اللہ میں لکھ دفعہ کھا اے او مظلوم ہے جن دی لاش مسلمانہ کھیر بنے دے رہن اے او مظلوم ہے جن دی جوڑی رول گئی جن دیا دھیاں کربلا تو شام تک سفر کریں دیا ریا اے او مظلوم ہے جن دا سر شام دے بازار اے او مظلوم ہے جن دی لاش کوفہ دے گلیاں دے وچ میرے پاس دیکھیں اتھا اے منظرہ حسین مولا دی کیڑی حالت ہے یہ منزل میں آنکھیں لمبی ہے برداشت کر سنگیں روڑا لے حسین دی کیڑی حالت ہے جنا پتہ لگ گئے غریب ٹر گئے سید فوراً خیمے دے اندر آیا ہے سید آدھے زینب بھیڑ مسلم دی دھی کو صدا ازادارو مسلم دی دھی جلے ویلے آئیے میرے آقا حسین جھولی اج بلایا ہے سر چمنا شروع کیتا ہے دی بھی آدھی ہے لگ دائے میں یتیم ہو گیا میں یتیم ہو گیا لگ دے میرا بابا ماں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سید زادہ تیرے ڈاڈے دا ذکر جو ہے جتھا بھابل دیئے جاؤا جل دیئے ازادارو ماتمدارو مسلم دی دھی کو حسین جھولی دے وچ ملایا ہے سر چم کے میرے آقا دن بچڑی نہ گھبرا میری بچڑی میں جو موجود ہاں ازادارو سارا منظر حسین دی 4 سال دی دھی دے دی رہی ہے بی بی سوچا جنا کہیں دا بابا مر ولنے او کو جھولی اچ بلایا ویندہ ہے
ہوں کو دور پوائے ویندین آقا حسین فرمائے زینب بھیڑ دور لیا میں مسلم دی تھی کو پوامنا چاہتا سارا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں لکھ دفعہ خواہ میں تو لتا بیدارا ازاداروں ماتمداروں میرے آقا حسین فرمے دین زینب بھیڑ مسلم دی دھی کو لیا آقا حسین مسلم دی دھی کو جھولی اچ ملایا ہے روڑا لے آقا نے دور پوائن سارا منظر سکینہ دے دی رہی ہے سکینہ سوچا جنا کہیں دا بابا مر ونجے ہوں کو دور پوائے ویندین یارا محرم دنیا بابے دی لاش تے رون دی بیٹھی ہے سوچیں دی بیٹھی ہے کوئی آسی میں کو دور پوے سی ایک کمینہ آیا ہے